بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی مدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 3 سال ہونے کو ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اور عام تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید بجٹ کے دوران جو ہے وہ کچھ نرمی برتی جائے گی اور ارکان اسمبلی جو ہے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کی راہ بھی ہموار ہوگی، اور وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم وسیع تر قومی مفاد میں جو ہے وہ مفاہمت کے لیے، سیاسی مفاہمت کے لیے تیار ہیں، لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور 9 مئی کی اتنی ساری ایف آئی آرز ہیں کہ ایک میں سے اگر کوئی نکلتا ہے تو دوسرے میں پھنس جاتا ہے، اور دوسرے میں سے نکلتا ہے۔ ہر شہر کے اندر تقریباً جو ہے وہ ایک ایف آئی آر ہے۔ لاہور کی ایک فائرنگ کی ایف آئی آر تھی 9 مئی کی، اس کے جو فیصلہ ہے وہ آج سنایا گیا ہے، اور اس میں جو نامزد ملزمان تھے اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد تھیں، اس میں اعجاز چودھری صاحب تھے، اس میں عمر سرفراز چیمہ صاحب تھے، اس میں جو ہے وہ آپ کے محمود الرشید صاحب تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پہلے بھی جتنے اب تک فیصلے ہو چکے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، باقیوں کو 10 سال سزا ہو رہی ہے، اور بیچ میں سے صرف واحد شاہ محمود قریشی صاحب کرامت والے پیر صاحب ہیں جن کو بری کیا جا رہا ہے، اور حسب معمول آج کے بھی اس فیصلے میں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو لاہور فائرنگ کی ایف آئی آر تھی 9 مئی کے حوالے سے اس میں سے بری کر دیا گیا، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور عمر سرفراز چیمہ صاحب اور اعجاز احمد چودھری صاحب اور محمود الرشید صاحب کو 10 سال کی قید جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت ہے وہ شدید جو ہے وہ غم و غصہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے بنیاد کیسز ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے، لیکن دھڑا دھڑ ان کے فیصلے وقفے سے 9 مئی کے حالات و واقعات کے مطابق جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور جو بھی ایف آئی آر 9 مئی کی کاٹی گئی ہے جہاں پہ بھی، وہاں پہ 10 سال کی سزائیں جو ہے وہ سنائی جا رہی ہیں۔ اب ان کیسز کا کیا بنے گا یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ بہرکیف ابھی تک عمران خان کے گرد گھیرا ویسے کہ ویسا تنگ ہے، کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ ہر منگل اور جمعرات کو جو ہے وہ عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور ممبران اسمبلی اور سی ایم کے پی کے وہ آتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ابھی تک کوئی مسئلے کا اس کا حل نہیں نکل رہا ہے۔ کچھ صحافیوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ گزشتہ دنوں عمران خان کی طبیعت ناسازی کے جو وہ ایک سمجھ لو کہ خبر اڑائی گئی تھی، اس میں ان کو الشفا آئی ٹرسٹ میں لایا گیا، جہاں پہ ان کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات کرائی گئی، جبکہ ان کے کسی بھی قریبی جو ان کی بہنیں ہیں یا اور کوئی ان کے وکلاء ہیں یا پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کو کان و کان خبر نہیں ہوئی، اور وہ ڈھونڈتے رہے کہ وہ عمران خان کو شفا میں کب لائے ہیں، عمران خان شفا ہاسپٹل میں ہے نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آئی، اور نہ ہی ان کو کوئی سراغ مل سکا کہ عمران خان کو لایا گیا بھی تھا یا نہیں لایا گیا تھا، اور لایا گیا تھا تو وہ کس ٹائم پہ لایا گیا، اور اس کے بعد کیا وہ دوبارہ اڈیالہ جیل اپنے جو ہے وہ جہاں ان کا سمجھ لو کہ سکونت ہے وہاں پہ ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اب کچھ صحافیوں نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اپنے اس قید خانے میں نہیں ہیں، جبکہ جو حکومتی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل وہیں پہ ہیں، ان کا چیک اپ ہو چکا ہے، وقفے کے ساتھ ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہیں۔ علیمہ خان اور ان کی جو باقی بہنیں ہیں نورین وغیرہ وہ سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کی ملاقات ہو جائے، لیکن ابھی تک ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے، اور اب وہ یہ بھی کے پی کے گورنمنٹ کو مشورہ دے رہی ہیں کہ آپ بجٹ اس وقت تک پاس نہ کریں، مشروط کر دیں کہ عمران خان سے ملاقات کرا دیں، ہم بجٹ پاس کر لیں گے۔ لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں نظریاتی اور جو عمران خان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کے پی کے کا ابھی وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، یہ بھی ملا ہوا ہے پورے سسٹم کے ساتھ، اور یہ بجٹ بھی پاس کر لے گا، اور بجٹ انہوں نے پیش کر بھی دیا ہے۔
ٹھیک ہے، اور عمران خان سے ملاقات کا سلسلہ ایسے کہ ایسے ہی رہے گا۔ تاہم ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فی الوقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے موجودہ سسٹم کے اندر کہیں پہ بھی سپیس نہیں ہے اور نہ ہی ان کو دی جائے گی۔ اور جیسے گلگت میں ان کو بالکل وائٹ واش کر دیا گیا، ایک سیٹ تھی جو آزاد کھڑا ہوا تھا جس کو حمایت تھی، وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا ہے، لہٰذا گلگت بلتستان کے اندر اس وقت تحریک انصاف کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ 4 جو پہلے جو آزاد جیتے ہیں ان کو راتوں رات استحکام پاکستانی پارٹی کے جو ہے وہ کیا پتہ ہے دوپٹے پہنا دیے گئے ہیں اور وہ پیارے ہو گئے ہیں علیم خان صاحب کو۔ اسی طریقے سے کشمیر کے اندر جو آنے والی حکومت ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کا مکمل صفائی کا جو ہے وہ پلان طے شدہ ہے اور کوئی سیٹ ان کو نہیں ملے گی، اور اگر ملی بھی تو آزاد ہوگا، بعد میں وہ کسی نہ کسی پارٹی کا حصہ بن جائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی فیوچر میں حکومت میں آئے گی یا پی ٹی آئی جو ہے وہ سپیس اس کو مل رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل سپیس نہیں ہے اور نہ ہی دی جائے گی۔ بہت شکریہ۔